ہسپتال میں ہونے والے انفیکشن پوری دنیا کے مختلف ممالک کے لیے بین الاقوامی سطح پر ایک بوجھ ہیں اور مریضوں، ان کے رشتہ داروں اور ہسپتال کے ملازمین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی انفیکشن پھیلانے اور خاص طور پر ہسپتال میں جراثیم پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ ہسپتال میں سطحوں کی لگاتار صفائی، طبی آلات اور وہ آلات جو مریضوں کے آئسولیشن روم میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی صفائی ان انفیکشنز پر قابو پانے کے لیے بنیادی اور اہم عنصر ہے۔ مریضوں کے ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد حتمی صفائی اور ستھرائی نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ مریضوں اور ہسپتال کے عملے کی حفاظت کرتی ہے اور انفیکشن کے پھیلاؤ کو مریضوں اور ان کے لواحقین کے درمیان پھیلنے سے بھی روکتی ہے۔ ان انفیکشنز کے پھیلاؤ کی روک تھام اور ہسپتال کے عملے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہم وزارت صحت کی منظور شدہ پالیسیوں اور طریقہ کار کے نفاذ کی تجویز کرتے ہیں کہ مرحلہ وار ان تجاویز کو آئسولیشن رومز میں قابل عمل بنایا جائے۔ مریض کے کمرے سے رخصت ہونے کے بعد ہیلتھ کیئر ورکر اس کے کمرے میں داخل ہو کر اپنے ہاتھوں کو الکوہل کے جراثیم کش محلول سے اچھی طرح صاف کر کے پہلے مرحلے کا آغاز کرتا ہے، جس کی تربیت اسے پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ مریض کے ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد بہترین صفائی ستھرائی پر زور دیا جاتا ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکر دیا گیا ذاتی حفاظتی ساز و سامان اور پیلا گاؤن پہن کر اعلیٰ کارکردگی یعنی ہائی ایفیشنسی ماسک لگا کر، فٹ ٹیسٹ کرنے کے بعد اور ایک دفعہ استعمال کے دستانے پہن کر صفائی کا کام شروع کرتا ہے۔ ہائی ایفیشنسی یعنی اعلیٰ کارکردگی ماسک اگر پورا نہ ہو تو ایئر ہیلمٹ یا ہڈ پہنا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر داڑھی والے افراد کے لیے۔ اس کے بعد ہیلتھ کیئر ورکر جراثیم کش محلول اور وائپس لے کر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بالترتیب تمام موجودہ تاروں کو مشینوں سے علیحدہ کرنا شروع کرتا ہے جو ان آلات کو جوڑتی ہیں۔ وہ مریض کے سامان کو ایسے علیحدہ کرتا ہے کہ جراثیم کمرے میں نہ پھیلیں اور نہ ہی منتشر ہوں۔ وہ تمام برقی تاروں کو ہٹاتا ہے اور ان سے منسلک مشینوں پہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ آلات کی صفائی کی طرف بڑھتا ہے اور ایک دفعہ استعمال ہونے والی چیزیں علیحدہ کر لیتا ہے اور وہ اشیاء جو مریض کے علاج میں استعمال ہوئی ہیں پیلے کنٹینر میں ڈال دیتا ہے۔ طبی غلاظت کو علیحدہ کرتا ہے اور صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔
پھر مریض کے کمرے پہ نظر دوڑاتا ہے اور جائزہ لیتا ہے کہ تمام اشیاء صاف ہو گئی ہیں اور صفائی و ستھرائی مکمل ہو گئی ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکر کمرے کی تمام سطحوں کی صفائی کرتا ہے اور مریض کی تمام متعلقہ چیزیں اور تمام ڈسپوزیبل طبی اشیاء درازوں میں سے تلاش کرتا اور نکالتا ہے۔ مریض کی باقی اشیاء کو ہٹا کر تمام طبی آلات کی صفائی مکمل کرتا ہے۔ اہم علامات کو مانیٹر کرنے والے آلات کی صفائی میں کافی احتیاط برتتا ہے۔ اسکرین کے ہر حصے کو احتیاط سے صاف کرتا ہے اور درازوں کو بھی اندر سے اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ پھر مریض کے بستر کی طرف چلا جاتا ہے اور بستر کو پہلے سے تیار شدہ صفائی کے اسپرے سے اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ بستر کے ہر حصے کو عمدہ طریقے سے صاف کرتا ہے۔ بستر کی یہ صفائی بغیر بنے ہوئے کپڑے سے کرتا ہے۔ استعمال کے بعد ان کپڑوں کو تلف کر دیتا ہے، دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ یہ کپڑا جالی والا یا روئی کا نہ ہو تاکہ اس کے ذرے سطحوں پر نہ رہ جائیں اور نہ ہی نشان چھوڑیں اور صفائی بھی بہترین طریقے سے ہو جائے۔ اس کے بعد ہیلتھ کیئر ورکر اپنا کام مکمل کر لیتا ہے اور اپنا ذاتی حفاظتی ساز و سامان اتار دیتا ہے، اپنا گاؤن بھی۔ اپنا ماسک پہن کر وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد صفائی کرنے والی خاتون کا کردار شروع ہوتا ہے۔ معمول کی صفائی کے لیے کمرے میں داخل ہونے سے قبل وزارت صحت کے اصولوں کے مطابق ہاتھوں کو جراثیم کش محلول سے صاف کرتی ہے۔ اس کے بعد ذاتی حفاظتی ساز و سامان پہن لیتی ہے۔ پیلا گاؤن اور اعلیٰ کارکردگی ماسک بھی پہن لیتی ہے۔ ماسک کا استعمال فٹ ٹیسٹ کے بعد کرتی ہے۔ کمرے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ استعمال کے دستانے بھی پہن لیتی ہے۔ صفائی کرنے والی خاتون کمرے میں داخل ہو کر طبی آلات کو اندر سے باہر کی طرف ہٹاتی ہے تاکہ وہ کمرے کے اندر والی طرف سے باہر کی طرف صفائی کر سکے۔ سب سے پہلے اوپر کی طرف کمرے کی چھت، پھر نیچے کی جانب اور دیواریں اور آخر میں فرش کو اچھی طرح صاف کرتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ صفائی چھت، دیواروں اور فرش سے لے کر تمام ماحولیاتی سطحوں پر درست طریقے سے ہو۔ اس بات کو مد نظر رکھتی ہے کہ آئسولیشن روم میں تمام ماحولیاتی سطحوں کو مکمل اور درست طریقے سے صاف کیا جائے تاکہ اس کمرے کا کوئی جراثیم دوسرے مریضوں کے لیے انفیکشن کا باعث نہ بنے۔
فرش کو صاف ستھرے اور جراثیم کش محلول میں بھگوئے ہوئے موپ سے صاف کرتی ہے اور پھر دستانے بدل کر بستر کا رخ کرتی ہے۔ سارا سامان واپس ان کی جگہ پر رکھتی ہے۔ مریض کی کھانے کی میز اور بستر کے نیچے کا علاقہ جراثیم کش محلول کے ساتھ اچھی طرح صاف کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پورا کمرہ تمام سطحوں سمیت مکمل طور پر صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ کلینر زیادہ چھوئے جانے والے مقامات پر زیادہ توجہ دیتی ہے، جیسا کہ دروازوں کے ہینڈل اور لائٹوں کے سوئچ وغیرہ۔ ان مقامات پر زیادہ توجہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ یہاں مٹی اور جراثیم موجود ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد اپنی ذاتی حفاظتی ساز و سامان کو احتیاط سے اور صحیح طریقے سے اتارتی ہے۔ سب سے پہلے دستانے اور پھر گاؤن کو صحیح طریقے سے اندر کی طرف گھماتے ہوئے اتارتی ہے اور اپنے کپڑوں کو ہاتھ لگانے سے اجتناب کرتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے ہاتھوں کو جراثیم کش محلول سے اچھی طرح صاف کرتی ہے اور ماسک پہنے رکھتی ہے۔ طبی غلاظت کو تلف کر دیتی ہے، پانی اور صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھو لیتی ہے۔ اب کلینر کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ کمرے کے باہر سے وہ سائن بورڈ ہٹا دیتی ہے جس پہ لکھا ہے کمرے میں صفائی ستھرائی اور ڈس انفیکشن کا کام جاری ہے۔ اس کے بعد طبی کوڑا جمع کرنے والے ورکر کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ذاتی حفاظتی ساز و سامان پہننے کے بعد پیلے کنٹینر کو اندر اور باہر سے اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ اسے اعلیٰ کارکردگی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گاؤن، ایک مرتبہ استعمال کے دستانے اور سادہ سرجیکل ماسک پہننا ضروری ہے۔
आइसोलेशन रूम के बाहर और अंदर से कूड़ा इकट्ठा करता है और फिर वो इन पीले थैलों को इकट्ठा करके डोरियों से अच्छी तरह बांध देता है ताकि वो दोबारा खुल ना सके। इस कूड़े को अपने जिस्म से दूर रखता है और सारे शोबाजात से जमा करके बड़े कंटेनर में डाल देता है। फिर अपने जाती हिफाजती साजो सामान उतार देता है। दस्ताने सबसे पहले उतारता है और अपने हाथ जरासीम कुश महलूल से अच्छी तरह साफ करता है। गाउन और मास्क भी उतार देता है। अपना सारा सामान इकट्ठा करता है और आइसोलेशन रूम से दूर चला जाता है। इसके बाद आइसोलेशन रूम की हतमी सफाई के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन का किरदार शुरू होता है या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। हेल्थ केयर वर्कर डिसइंफेक्शन मशीन को कमरे से निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह जरासीम कुश महलूल से साफ करती है। कमरे में दाखिल करने से पहले मशीन के पहियों को साफ करती है ताकि इन्फेक्शन के फैलाव को रोका जा सके। फिर हेल्थ केयर वर्कर कमरे में दाखिल होकर मशीन की तारें जोड़ती है और कमरे को इस अंदाज में तरतीब देती है कि शुआएं तमाम सतहों पे बाआसानी पहुंच सकें। तमाम चीजों के कवर हटाती है ताकि अल्ट्रावायलेट शुआएं सब चीजों तक पहुंच सकें और डिसइंफेक्शन मुनासिब तरीके से हो सके। इसके बाद तमाम दरवाजों, अलमारियों और छुपी हुई जगहों को खोल देती है और मशीन को अपनी बरकी डिवाइस से चला देती है, जिससे डिसइंफेक्शन का काम आसान हो जाता है और वो खुद भी महफूज रहती है। मशीन के निजाम को तरतीब देने के बाद वो खुद कमरे से बाहर आ जाती है और पीछे से दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। मशीन में मौजूद खुसूसी बरकी स्कैनिंग के जरिए मशीन मुकर्ररा वक्त के मुताबिक काम करना शुरू कर देती है। ये टेक्नोलॉजी जरासीम के अंदर डीएनए राबितों को खत्म करके कमरे को जरासीम कुश करने का काम करती है। क्योंकि मशीन के टॉवर्स में 360 डिग्री खुदकार तरीके से गर्दिश करने की खुसूसियत मौजूद है। इस तरह ये बात यकीनी हो जाती है कि कमरा मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक हो गया है। ये अमल मुकम्मल होने के बाद हेल्थ केयर वर्कर कमरे में बराह रास्त दाखिल हो सकती है और मशीन को बाहर निकाल लेती है और ऐलान कर देती है कि मरीज का कमरा साफ सुथरा हो चुका है और अगले मरीज के फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार है।